بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 032143428867 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 11، صفحہ نمبر 119، پاناما قزاقوں کی زد میں۔ اگلے روز پاناما کی حکومت نے مجھے سیر کروانے کے لیے ایک شخص بھیجا۔ اس کا نام فیڈل تھا اور میں فوراً ہی اس کو پسند کرنے لگا۔ یہ بلند قامت اور چھریرے بدن والا شخص دیکھنے میں ہی خوددار اور باعزت لگتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد نے بولیور کے ساتھ مل کر ہسپانیوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری تھامس پین سے رشتہ داری بنتی ہے۔ جب اس نے بتایا کہ اس نے ہسپانوی زبان میں کامن سینس پڑھی ہے تو میں کافی حد تک جذباتی ہو گیا۔ وہ انگریزی بولتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میں اس کی مادری زبان یعنی ہسپانوی روانی کے ساتھ بول سکتا ہوں تو اس کے جذبات قابل دید تھے۔ کہنے لگا، تمہارے بہت سے ہم وطن برسہ برس تک یہاں رہتے ہیں لیکن ہماری زبان سیکھنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتے۔ فیڈل مجھے شہر کے خوشحال علاقوں میں لے گیا جس کو وہ نیو پاناما کہتا تھا۔ شیشے اور فولاد سے بنی فلک بوس عمارتوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے بتایا کہ پاناما میں بین الاقوامی بینکوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ریو گرینڈ یعنی میکسیکو سے جنوب کی جانب واقع کسی ملک میں اتنی تعداد نہ ہوگی۔ پھر کہنے لگا، اکثر ہمارے ملک کو امریکہ کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ ہم اپنے متعلقین سے بہت کم سوال پوچھتے ہیں۔ دوپہر کے بعد جب سورج بحر الکاہل کی جانب ڈھلنے لگا تو ہم اس راستے پر پڑ گئے جو خلیج کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، جہاں جہازوں کی ایک لمبی قطار لنگر انداز تھی۔ میں نے دیکھ کر فیڈل سے پوچھا کہ نہر میں کچھ مسئلہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، لمبی قطاریں اپنی باری کے انتظار میں رہتی ہیں۔ تقریباً نصف ٹریفک یا تو جاپان جا رہا ہوتا ہے یا وہاں سے آ رہا ہوتا ہے، امریکہ سے بھی کہیں زیادہ۔ میں نے تسلیم کیا کہ یہ میرے لیے ایک خبر ہے۔ وہ بولا، مجھے اس پر بالکل حیرت نہیں ہوئی کیونکہ شمالی امریکہ والے باقی دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ واقفیت نہیں رکھتے۔ ہم ایک خوبصورت پارک میں رکے جس میں قدیم کھنڈرات پر بوگنویلیا کی بیلیں چڑھ گئی تھیں۔ ایک بورڈ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ ایک قلعہ تھا جو انگریز بحری قزاقوں کے حملوں سے شہر کو بچانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک خاندان شام کی پکنک پارٹی کی تیاری میں مصروف تھا۔ یہ خاندان ماں، باپ، بیٹا بیٹی پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ ایک عمر رسیدہ شخص بھی جو غالباً بچوں کا دادا تھا۔ میں نے ان 5 اشخاص پر جس طمانیت کا مشاہدہ کیا اس نے میرے اندر بھی ایسی ہی طمانیت کی زبردست تمنا پیدا کی۔ ہم جیسے ان کے قریب سے گزرے تو وہ جوڑا مسکرایا اور ہماری طرف ہاتھ ہلا کر انگریزی میں خوش آمدید کہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سیاح ہیں تو وہ مسکرا دیے۔ مرد اٹھ کر میری جانب آیا۔ اس نے بڑے فخر سے وضاحت کی، کینال زون میں میں اب تیسری نسل کا نمائندہ ہوں۔ نہر کی تعمیر کے 3 سال بعد میرے دادا یہاں آئے تھے۔ وہ خچروں اور ٹریکٹر کے ذریعے جہازوں کو کھینچ کر رکاوٹوں سے نکالتے تھے۔ اس نے عمر رسیدہ شخص کی جانب اشارہ کیا جو اس وقت بچوں کی پکنک ٹیبل ترتیب دینے میں مصروف تھے۔ یہ میرے والد ہیں جو انجینئر تھے اور میں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ اب اس خاتون نے بھی بچوں اور اپنے سسر کے کام میں مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کے پیچھے سورج نیلگوں پانی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر تھا جس نے مونے کی مصوری کی یاد تازہ کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ امریکی شہری ہیں؟ اس نے حیرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً، کینال زون امریکی علاقہ ہے۔ لڑکا دوڑا ہوا آیا اور اپنے والد کو بتایا کہ کھانا تیار ہے۔ کیا آپ کا بیٹا یہاں چوتھی نسل کی نمائندگی کرے گا؟ میں نے پوچھا تو اس نے ہاتھ دعائیہ انداز میں آسمان کی طرف اٹھائے اور بولا، میں روزانہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو بھی یہ موقع نصیب ہو۔ زون کی رہائش انتہائی شاندار ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور فیڈل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے امید ہے کہ آدھی صدی تک تو ہم اس پر قابض رہ سکتے ہیں۔ یہ متعلق العنان شخص تو ریجو بہت خطرناک آدمی ہے، اس نے بڑا ادھم مچایا ہوا ہے۔ اب میں یہاں سے فوراً رخصت ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو ہسپانوی زبان میں کہا، الوداع۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا خاندان یہاں خوش و خرم رہیں اور پاناما کے تمدن کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں۔
وہ مجھے نہایت خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، میں ان کی زبان نہیں بولتا۔ پھر وہ پاؤں پٹکتا ہوا اپنے بچوں کی طرف لوٹ گیا۔ فڈل نے میرے بہت قریب آ کر میرے کندھے کے گرد اپنا بازو رکھ کر ہلکے سے دبایا اور بولا، بہت بہت شکریہ۔ جب ہم شہر میں واپس لوٹے تو فڈل مجھے ایک ایسی آبادی میں لے گیا جو کچے گھروں اور جھوپڑوں پر مشتمل تھی۔ کہنے لگا، یہ ہماری بدترین آبادی نہیں ہے، لیکن اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ گلیوں میں گڑھے بنے ہوئے تھے جن میں گندا پانی کھڑا تھا۔ کمزور بوسیدہ گھروں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ٹوٹی پھوٹی کشتیاں غلیظ پانی کے جوہر میں کھڑی ہیں۔ جیسے ہم اس بستی میں داخل ہوئے تو غبارے کی مانند پھولے ہوئے پیٹوں والے بچوں نے ہماری کار کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا اور گندی نالیوں اور سڑی ہوئی اشیاء کی سڑان کا بھپکا ہماری گاڑی میں داخل ہوا۔ جب ہماری گاڑی آہستہ ہوئی تو بچے مجھے انکل انکل پکارتے ہوئے میری طرف آ کر اکٹھے ہو گئے اور بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ اس پر مجھے جکارتا یاد آ گیا۔ اکثر دیواروں پر چاکنگ کی گئی تھی۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ دل کی تصویر بنا کر اس میں جوڑوں کے نام لکھے گئے تھے، لیکن زیادہ تر ایسے تھے جن میں امریکہ کے خلاف نفرت کا اظہار تھا۔ مثلاً گرنگو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، ہماری کنال میں گند نہ پھیلاؤ، انکل سیم، غلاموں کا تاجر۔ نکسن کو معلوم ہو کہ پاناما ویتنام نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جس سے میرا دل کانپ اٹھا۔ آزادی کے لیے موت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ ان کے درمیان جا بجا طور پر توریجو کے تصویری پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ فڈل کہنے لگا، اب تصویر کا دوسرا رخ، میرے پاس سرکاری اجازت نامہ ہے اور تم امریکی شہری، لہٰذا کینال زون میں جانے پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ سرخی مائل ارغوانی آسمان کے نیچے ہم کینال زون میں گئے۔ میں ذہنی طور پر جو منظر دیکھنے کے لیے تیار تھا اس کے مقابلے میں اصل کہیں آگے تھا۔ یہاں کی ثروت و بہتات ناقابل یقین تھی۔ بڑی سفید عمارتیں، خوبصورتی سے تراشے ہوئے لان، چمکدار گھر، گولف کے میدان، عظیم و شان اسٹور اور تھیٹر۔ فڈل بولا، یہ حقیقت ہے کہ یہاں کی ہر شے امریکہ کی ملکیت ہے۔ تمام تجارت، سپر مارکیٹ، حجام کی دکانیں، بیوٹی سیلون، ریسٹورنٹ، سب کے سب۔ اور یہ سب چیزیں پاناما کے قوانین اور محصولات سے یکسر آزاد ہیں۔ یہاں 18 ہول کے 7 گولف کورسز ہیں۔ امریکی ڈاک خانہ جات مناسب مقامات پر قائم ہیں۔ امریکی اسکول اور امریکی عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے۔ اس حد تک ذلت آمیز؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ فڈل نے میری جانب دیکھا۔ ہاں، اس صورتحال کے لیے یہی الفاظ مناسب ہیں۔ پھر وہ شہر کی جانب اشارہ کر کے بولا، وہاں فی کس سالانہ آمدنی $1000 سے بھی کم ہے اور بے روزگاری کی شرح 30% ہے۔ جس کچی آبادی میں ہم گئے تھے وہاں $1000 آمدنی کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچتا اور بمشکل ہی کسی کے پاس کوئی ملازمت ہوگی۔ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا تو اس نے مڑ کر میری جانب ایسی نظروں سے دیکھا جن میں اب غصے کے بجائے اداسی تھی۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ توریجو سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کام میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس کے باوجود اس کے بس میں جو کچھ ہے وہ یقینی طور پر کر رہا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے کہ اپنے عوام کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ جب ہم کینال زون سے باہر آ رہے تھے تو فیڈل نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم ڈانس کرنا پسند کرو گے؟ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا، آئیں پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو پاناما کا ایک اور رخ دکھاؤں گا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔